البر مطلب یہ کہ خیر بانٹنے والا، نیکی اچھائی پھیلانے والا، اور وہ ذات جس کا ہر فیصلہ، ہر فعل، ہر حکم اس کی لگائی گئی اور بنائی گئی ہر سچویشن اور کنڈیشن نتیجے کے اعتبار سے خیر ہو، مطلب اس کی دی ہوئی تکلیف نتیجے کے اعتبار سے راحت ہے، اس کی طرف سے ڈالی گئی کوئی بھی آزمائش منتج ہوتی ہے خیر پر۔ تو اور دوسرے یہ کہ ایک اس میں پہلو ہے، یہ لغوی کم ہے، ذوقی زیادہ ہے، کہ یہ وہ ذات ہے البر، وہ ہستی ہے جو نیکوں کا آقا ہے، نیکوں کا خداوند ہے، نیکوں کا خالق ہے، یعنی جس کی طرف نیک ہی یکسو رہ سکتے ہیں۔ تو یہ مفہوم بھی اس میں سے جیسے محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر کیونکہ یہ جیسے وہ ہے کہ یہ البر اللہ ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہوگا، اور بہت ہی بنیادی مطلب یہ ہے کہ فطرت میں، یعنی مخلوق کی، انسان کی فطرت، کائنات کی فطرت، اس میں خیر کا جوہر رکھنے والا ہے البر، اور جوہر اس میں رکھ کر اس کے میکینکس میں جوہر وہ خیر کو محور بنا کر، بنیادی قوت بنا کر اس نے صرف رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ خیر کے اس جوہر کو پروان بھی چڑھاتا رہتا ہے عند الطلب، یعنی اگر ہم چاہیں گے تب وہ اس جوہر کو پروان چڑھا دے گا، اور اگر ہم نہیں چاہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر خزاں ہم پر مسلط رہے گی۔